سنانا منکر نہیں ہو، یہ فضائل ہے حضور کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کا حسن، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی ہجرت، آپ کی عبادت، حسین کی عظمت، آپ کی شان، کندھوں پہ سوار ہونا، نانے کے لب کو چوسنا، نماز کی کیفیت میں سجدے کو لمبا کرنا، حضرت حسین کو کندھوں پہ نانے نے اٹھانا، مدینہ کی گلیوں میں گھمانا، یہ سب کچھ اچھا ہے، مگر ایمان ہوگا تو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بھائی ایمان صدیق کو بھونکنے والا دن رات حسین عزت کے نعرے لگائے، حسین کبھی اپنے ماتھے نہیں لگائے گا، وہ صدیق کا نوکر ہوگا، علی گلے لگائے گا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثالث رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، آپ نے فرمایا تجھے اپنی شاہی پہ ناز ہے، تجھے اپنی دولت پہ ناز ہے، یہ تیری شاہی، یہ تیری سلطنت، یہ تیری حکومت سب عارضی ہے، تو اپنا دین لیے پھرتا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں حسینی ہوں، میری جواب بھی حسینی ہے، میں حسینی ہوں، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد میرا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد میرا تو امام بھی حسینیہ ہے، تیری شاہی پہ تجھے ناز، تیرا دین نہیں چلے گا، دین اکبری جسے دین الہی تو کہتا ہے، یہ دین نہیں، دین واحیہ ہے، جو زہرا کا ابا مدینے میں لایا ہے، اور اسی دین کے نیچے بدر بنا ہے، احد بنا ہے، احزاب بنا ہے، اسی دین کے لیے میرے نبی کے دامن شہید ہے، اسی دین کے لیے میرے محمد کے جوتے خون سے بھر گئے۔ عمرہ کے لال نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، وہ جو کرنا اللہ فرمایا کہہ دو میرا معبود لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قریشیوں، ہاشمیوں، مکہ کے رہنے والوں، لا اسألكم علیہ اجرا، میں محمد جو تبلیغ کر رہا ہوں آپ سے کچھ مانگتا تو نہیں، اور پتھر مارنے والوں، میں محمد کو مجنون کہنے والوں، جادوگر کہنے والوں، الا المودۃ فی القربى، کچھ تو حیا کرو، میں بھی تو عبداللہ کے بیٹے ہوں۔ ایک تفسیر یہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، ایک تفسیر یہ ہے لا اسألكم علیہ اجرا، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، وہ کوئی رشتہ داری کا لحاظ کر لو، میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، میں آمنہ کا ڈالوں، طیب سے بازار سے واپس آنے والے میرے محمد، عجیب کیفیت تھی، حضور واپس تشریف لائے، بیٹیاں بیٹھی ہیں، سیدہ زینب دیوار سے لگی ہوئی، اپنے ابے محمد کے چہرے پہ نظر، بچیاں معصوم ہوتی ہیں، بیٹیاں تو میرے نبی کی ہیں، بڑا کوہرام مچ جاتا ہے پاکستان کے اندر، ڈاکٹر اشرف جلالی نے جو کہہ دیا، تو نے اپنے گریباں میں نہیں جھانکا کہ میرے نبی کی 3 بیٹیوں کا دوسرا باپ بنانے والا دنیا کا گندا آدمی، تو میرے نبی کی بیٹیوں کا باپ بدلتا ہے، تیرے جیسا اور کون گندا؟ ابھی سوچا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ حضور کی بیٹیاں نہیں، میرے پاک پیغمبر کی بیٹی، دیکھا اور عجیب انداز میں کہتی اللہ آج تو میرے ابے محمد کو اس طرح ستایا گیا جیسے کہ میرے ابے محمد کے بارے سے کوئی،
بس یہ جملہ نکلا اور جبریل قدموں میں آیا، یا رسول اللہ، اللہ بلا رہا ہے، نہیں سمجھ آئی، اللہ بلا رہا ہے، فرمایا سبحان اللہ جی، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ فرما رہا آؤ میرا محمد آؤ، جب کوئی دوست پریشان ہو تو دوست کا آ جاؤ یار، مری چلیں، آ جاؤ اسلام آباد سیر کرائیں، تم اپنے دوست کو تسلیے دو، میں رب اپنے یار محمد کو تسلیے دو۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری رشتہ داری کا تو لحاظ کر لو، میں محمد بھی تمہارا اپنا ہوں۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہمارے اکابر کی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مکے والوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا پر میرے حسین کا لحاظ کرنا، نہیں سمجھ آئی، کچھ نہیں مانگتا پر میرے حسین کا لحاظ کرنا، مودۃ فی القربى، میرے رشتہ داری کا تو لحاظ کرنا، میرے نواسوں کا لحاظ کرنا، میری آل کا لحاظ کرنا، اہل بیت کی عظمت، قرآن مقدس پورا پڑھیے، اہل بیت کا معنی نبی کا گھر، میرے محمد کے گھر میں رہنے والے، یہ اہل بیت ہے۔ جب جبریل حضرت عزرائیل کے ساتھ آئے، اللہ فرمایا جاؤ اجازت لو، اندر جاؤ، اجازت لینے کے بغیر میرے محمد کے پاس نہ جانا، دروازے پہ دستک دیا ہے، جبریل کہتا ہے اللہ میں بھی اجازت لو، فرمایا ہاں ہاں اجازت لو، یہ اہل بیت ہے، اندر جاؤ، یہ وہ حجرہ ہے جہاں عائشہ بھی ہے، زہرا بھی ہے۔ جب حضور کے آخری لمحات آئے تو فرمایا اندر زہرا بھی ہے، عائشہ بھی ہے، یہ اہل بیت ہے، میرے پاک پیغمبر کے نواسے، حضور کے فرمان سے اہل بیت ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ محمد کی اہل بیت ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت، ہم صحابہ کے نوکر، اہل بیت کے نوکر، ہم صدیق کے نوکر، ہم علی کے نوکر، ہم پیر حسین کے نوکر، امام علی مقام کے نوکر، بغلی کے رہنے والے ساتھیوں، آج عظمت اہل بیت جس میں امام حسین کی عزت و عظمت و شرافت و لیاقت، آپ کا علم و حلم، آپ کا حسن، آپ کی صورت، آپ کی سیرت کام کا بیان کر سکتا ہے، یہ وہ عظمت والا حسینہ ہے جس کو کندھوں پہ نبی نے اٹھایا، مدینہ کی گلیوں کے اندر محبت سے لے کے چلے تو حضرت عمر نے کہا نعم المرکب، کتنا اعلیٰ سواری ہے، آمنہ کے لال نے دیکھا، فرمایا جو بھی کہہ دو سوار کتنے اعلیٰ ہے، سواری اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے، یقیناً اگلی بات بھی میرے دل پہ آ گئی تو بدقسمتی ہے کہ میں نہ کہوں یہ نبی کے کندھوں پہ ہے، توجہ، یہ نبی کے کندھوں پہ ہے، یہ اعلیٰ، یہ اونچے، یہ عظمت والے، کیونکہ یہ نبی کے کندھوں پہ ہے، جو نبی کے کندھوں پہ آیا وہ بھی اعلیٰ، جس کندھے پہ محمد آیا وہ بھی اعلیٰ۔ صدیق اکبر الہ کلمت اللہ کے لیے آپ نے دیکھا ہے اس ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا، توجہ، اس ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بس ارادہ کر لیا، اس لائق نہیں، یہ ووٹ ہے، ووٹ، ہم تو نہیں دیکھتے نا ووٹ کس کو دے رہے، امام نے ووٹ نہیں دیا، نہیں آپ پہ ہاتھ رکھنا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا جملہ، عطا محسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میری مسجد میں آئے، بات چلی، آپ نے فرمایا راج صاحب کروڑوں یزید آ جائیں، لاکھوں کروڑوں یزید آ
کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ ایک زبان سے ماننا ہے، ایک عملی جامہ پہنانا ہے، عملی جامہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا بتایا ہے اور کیا کہا ہے، عمل کیا ہے، ذرا دیکھیو تو صحیح نا۔ 48 حج یا 25 28 حج، دو مقام پہ آیا۔ حج کرنے والے حضرت امام حسین، حاجیوں تمہیں حج نصیب ہوتا ہے، ہم حسینی ہیں، اس راستے پہ جا رہے، جس کعبے کی طرف امام حسین جا رہے، ہم وہی قرآن پڑھ رہے، اس قرآن کو امام پڑھ رہا، ماں نے چکی پیستے پڑھا ہے، نانے نے مسلح پہ پڑھا ہے، علی نے گھوڑے کی پشت پہ پڑھا ہے، حسین نے نیزے پہ پڑھا ہے۔ اچھا اگر قرآن پہلے بدل گیا تو امام حسین نے کون سا قرآن پڑھا؟ قرآن تو پہلے بدل گیا ہے، تو کس قرآن کے نیچے یہ ساری قربانی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ نبی آتا ہے، آپ مدینہ سے مکہ سے خطوط آئے، کربلا کی طرف چلے ہیں، راستے میں پتہ چل گیا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، آپ نے ڈیرا ڈال لیا اور کہہ دیا اب کیا کرنا چاہیے؟ مسلم کے بچوں نے کہا واپس نہیں جانا، اب جہاں سے آگے جانا ہے۔ دلیل بھی دی کہ چچا جان حضرت عثمان کی اگر شہادت کی خبر پہنچے تو تیرا نانا 1400 کی بیعت لے رہا ہے، ذبح کرا دوں گا، عثمان کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ اگر 1400 کی بیعت عثمان کے خون کے نیچے ہے تو مسلم بن عقیل کے خون کے نیچے ہم بھی تیار ہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ فرمایا میں ساتھ آگے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب گراؤ ہو گیا، رات کی تاریکی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ وہی رہ گئے 70 جو ساتھ آئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اب اور گرا تنگ ہو گیا، میرے خیموں کے باہر گھوڑوں کی آوازیں ہیں، اب مجھے پتا ہے مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں، کربلا کا میدان ہے، میں تمہیں کہتا ہوں جو جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائے، وہ چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ تمہارا کوئی پیچھا کرے گا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک تیر اپنے جسم پہ پیوستہ کرا لیں گے، حسین تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس میدان کے اندر جب خیمہ لگ گیا، آپ نے فرمایا وقت ہو گیا نماز کا، اذان آئی، اور نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا اپنی علیحدہ پڑھو گے؟ اور نے کہا نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ جنگ والوں سجدہ حسین کے قدموں میں ہے مگر دل اور طرف ہے، یہ راستے میں ہی پتہ چلا تھا کہ دل تمہارے ساتھ ہے، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یہ کوفی ہے، ان پر اعتماد نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے ساری رات ترتیب دیا ہے، میدان کے اندر ایک ایک ہو کر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا علی اکبر بچہ اذان دو، ابا کیسے اذان دے، وضو کے لیے پانی نہیں، فرمایا نہ گھبراؤ، گرم ریت پہ تیمم کر کے اذان دو، میری زندگی کی آخری اذان، میری زندگی کی آخری جواب۔ آ مومن نجبیر اپنے دی دیکھ نماز اخیر، آ مومن نجبیر اپنے دی دیکھ نماز اخیرے، وہ ڈھلدا دیکھ کے سورج نو تے اللہ تیرا پیرے، انہیں کہے نماز نہیں پڑھی، انہیں پڑھی نماز شبیرے، گلتے خنجر چلدا ہو سر سجدے موہ تکبیر۔ ایمان والو داستان لمبی، وقت میرا ختم ہے، میں اتنا عرض کرتا ہوں، آپ نے جب نماز شروع کی سر سجدے میں رکھا، ظالم نے خنجر مارا، امام کا سر اٹھایا، نیزے پہ لے گئے، علماء سے پوچھ لو آناف کے نزدیک خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مولانا اجاز سے آناف کے نزدیک اگر خون نکل کے چل پڑے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ میدان ہے، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ تلاوت، یہ مجاہد کی ہے، یہ تیری میری اذان نہیں، اللہ کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ میدان کے اندر جب امام اتری ہے تو آپ نے اللہ اکبر کیا ہے، مجاہد کی نماز ہے، علماء نے
کربلا کا شاہ حسین شہداء اسلام کل بھی نماز میں، آج بھی نماز میں۔ ایک ہی بات کر کے ختم کرتا ہوں، اللہ نمازی بنائے۔ تبلیغ والے دن رات محنت کر دیں، وال کے مسجد چلے ہیں، وال کے ماشاء اللہ منتاں کر کے، منتاں اللہ اکبر، منتاں کر کے مسجد چلے آندے، اپنا پکایا اپنا کھاتا کہ منتاں کر رہے۔ میاں ناصر بیٹھا ہے، منتاں کر کے لے آندے، پھر بھی اسی آکڑے یہ کیوں کر رہے؟ بھئی اپنی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی یہ اللہ نے لگا دیا۔ مولانا الیاس کی قبر پر کنونوں رحمتی اللہ نازل فرمائے، بات عرض کرتا جاؤں ناراض نہ ہونا، یہ بارڈر ہے، بارڈر۔ جب بھی کوئی مشرک میدان میں آیا تو مولانا غلام اللہ خان نے نعرہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ چشتی صاحب کو پتہ ہے، چاچا محمد بخش اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سن 71 میں پنڈی پڑھ رہا تھا اور چشتی صاحب ان کے تایا تھے۔ اللہ اکبر۔ گاج رہے تھے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نعت مجھے اب بھی یاد ہے، 71 سے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ شیخ اس وقت 500 روپیہ دے رہے کہ آج اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا۔ غلام اللہ خان اس کا بدلہ کب دے سکتا ہے؟ عجیب بے فکرت ہے، اللہ کی روح رحمت نازل فرمائے۔ جب بات آ گئی نبی کی ختم نبوت کی تو پھر انور شاہ کاشمیری، اللہ اکبر، وسعت ظرف، دل تو بڑا۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور فیض الباری لکھی ہے کوئی محدث پاکستان کا، جب بخاری کی شرح حضرت انور شاہ کشمیری کے ساتھ نہ رکھے وہ بخاری پڑھا نہیں سکتا۔ کون انور شاہ کشمیری؟ دیوبند کے محدث ہیں۔ بہاولپور کے اندر مقدمہ چلا، مرزائیوں نے عدالت کا رجوع کیا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے علماء جمع ہوئے۔ قاصد پہنچا انور شاہ کشمیری کے پاس، اب بستر عدالت میں ہے۔ خادم نے کہا، جملے سننے والے ہیں، خادم نے کہا شاہ جی اپنا قاصد بھیج دو، آپ بیمار ہو نہ جاؤ، پگڑی والو، ضلع چھنگ والو، دل پہ میری بات لکھو، علماء سے سنتے ہو، سرخیز علاقہ ہے، سرخیز علاقہ، اس علاقہ کے نیچے علماء جد نے کہا حتمی باز کی روح تو بدری روحوں سے آئی ہے، یہ سرخیز علاقہ ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب قاصد نے کہا کوئی اپنا جناب ایلچی بھیج دو تو انور شاہ نے ایک جملہ کا دل پہ لکھو، فرمایا میں نہ جاؤں کل قیامت کے میدان میں حضور فرمائے انور شاہ کل میری بات تھی تو نہیں آیا، آج تیرا معاملہ میں نہیں آتا۔ میں کیا کروں گا حشر کے میدان میں؟ آقا فرمایا کل میری بات تھی تو نہیں آیا، آج میں نہیں آتا تو میں کیا کروں گا؟ دوسرا فرمایا میرے لیے توجہ کرنا اے معذرات، میرے لیے وہ دن بڑا خوشی کا ہوگا، بڑا مسرت کا دن ہوگا جب عدالت میں کھڑے ہوئے، ادھر مرزائیوں کا وکیل ہوگا، میں طرفدار محمد ہوں گا، میں طرفدار محمد۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کے قاسم خان ایسے ہی تشریف فرما تھے، ہمارے علاقہ میں آئے، ڈی پی او ڈی سی سب تھے۔ میں نے کہا تمہیں ناز نہیں ہوتا، عدالت کے اندر میں وزیر اعلیٰ کا وکیل ہوں، میں ایم پی اے کا وکیل ہوں، میں ایم این اے کا وکیل ہوں، میں چیئرمین کا وکیل ہوں، تمہیں ناز ہوتا ہے میں بڑے آدمی کا وکیل ہوں، لاکھوں وکیل سید انور شاہ کشمیری کے جوتے پہ قربان جو محمد کا وکیل ہے۔ اور آپ نے فرمایا بہاولپور والوں جب یہ فیصلہ ہو جائے میں مر بھی جاؤں تو انور شاہ کشمیری کی قبر پہ آگے یہ فیصلہ ہو گیا، یہ میدان میں کیوں آئے؟ یہ سب حسینی ہے، کہہ دو یہ سب حسینی ہے، اس لیے انہوں نے کہا الحمد میرا تو ایمان بھی حسینی ہے، میں بھی حسینی ہوں، میری جان بھی حسینی ہے۔ اللہ نماز نصیب فرمائے، کیونکہ کربلا کے میدان میں 72 کی لاشیں تڑپ رہی، نماز ہو رہی،
آپ حضرات سنتے بھی ہیں اور سیرت النبی مولانا ادریس قادری رحمتullah علیہ کی پڑھے جس میں رد الشمس اور حب سے شمس، بس آخری بات، رد الشمس اور حب سے شمس دو لفظ ہیں، رد الشمس اور حب سے شمس۔ فرمایا جب حضرت علی کی گود میں، جب حضرت علی کی گود میں حضور آرام کر رہے تھے، یہ خیبر سے واپسی ہے، خیبر سے واپس آمنہ کے لال آ رہے، خیبر سے واپسی پر حضرت علی کی گود میں میرے نبی آرام کر رہے، میرے محمد سوئے ہوئے حضرت علی کی گود میں، علی بنیوں کا سردار ہے، محمد کائنات کا سردار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علی خیبر سے واپس حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھا آرام کر رہے، نیند آ گئی، میری طرف توجہ، ادھر سورج جا رہا ہے، عصر کی نماز حضرت علی کی، آپ حضرت علی کی طرف دیکھیں، نماز کیسے چھوڑے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں سورج دیکھتا ہوں، سراج منیرہ دیکھتا ہوں، عشق بھی کہتا ہے نہ جگاؤ، شریعت کہتی ہے جگاؤ، میں دیکھ رہا ہوں جگاؤ نہ جگاؤ، عشق غالب آیا کہ نہیں نہیں جگانا نہیں ہے، کیوں نگاہ کی قضا نہ ہو جائے، نماز قضا ہوئی ادا کر لوں گا، سورج غروب ہو گیا، نبوت بیدار ہوئی، علی کیا ہوا یا رسول اللہ نماز رہ گئی، آپ نے فرمایا نماز پڑھنی ہے یا رسول اللہ پڑھنی ہے، توجہ میری طرف، یا رسول اللہ پڑھنی ہے، اگلا جملہ سنیے میرا، یا رسول اللہ پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے، علی کا جملہ سنو حیدریو، علی کا جملہ سنو، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ قضا تو قیامت تک امت پڑھتی رہے گی، میں علی ہوں، قضا تو پڑھتی رہے گی، قیامت تک امت پڑھے گی، قضا نہیں پڑھی، ایک مقام سے آپ واپس آئے، آپ ایک جناب غزوہ سے واپس آئے، حضرت بلال کو بٹھایا، حضرت بلال کو نیند آ گئی، سورج کی توانی، سورج کی کرنیں میرے محمد کے چہرے کا بہت سا نیچا، بیدار ہوئے، یا رسول اللہ مجھ پہ بھی نیند غالب آ گئی، فرمایا جلدی کرو، تیاری کرو، وضو کرو، اذان دو، میں محمد جماعت کرا دو، پڑھی ہے نماز تو پڑھی ہے، یا رسول اللہ قضا تو پوری امت پڑھے گی، میں علی ہوں، نبوت نے ہاتھ کھڑے کیے، توجہ نبوت نے ہاتھ کھڑے کیے، اللہ میرے علی کی نماز رہ گئی، کائنات کے خالق نے فرمایا محبوب گھبراتے کیوں ہو، تجھے یتیم بنایا لاوارث تو نہیں بنایا، یتیم بنایا ہے لاوارث تو نہیں بنایا، ہاتھ اٹھاؤ مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، قانون بدلا، سورج واپس آیا، مولانا ادریس قادری نے اسے رد الشمس کے نام سے لکھا ہے، جس کی صاحب حضرت شیخ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، میں نے ان کے والد کے ساتھ بڑا وقت گزارا، اللہ کی روح و رحمت نازل فرمائے، مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم جب ان کے جبہ اور ان کے ایکچن اور ان کی پوری اور ان کا چلنا مجھے یاد آتا ہے تو ساری رات بیٹھ جاتے، سید اور قرآن کے قاری، جب گڑھ مراٹھا کے اندر قرآن کو آگ لگائی گئی، یہ سید تھا جس نے آ کر پورے گڑھ مراٹھے کو قرآن کی روشنی دی ہے، تنظیم اہل سنت بھی آئے، اور حضرت ہارون شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جناب دلہ تھے اسلام کی نسبت، اب یہ غالباً 83 یا 82 کی بات ہے، اس وقت اللہ کی روح و رحمت نازل فرمائے، یہ عظمت والے لوگ ہیں، میں درد دل کہہ رہا ہوں، بلا بھی نہیں جا ہے تو کچھ تو کہیں جاؤ نا، میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز رہی، نبوت نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے فرمایا سورج آگا، توجہ سورج آگا، علی کی نماز رہ گئی، اگر یہ نماز نہ پڑھی جائے قیامت تک کہے گا علی کی نماز بھی تو رہ گئی، اگر میں نے نہیں پڑھی تو کون سی بات ہے، فرمایا اس کے منہ پہ تماچا مارو، علی کی ایک نماز کے نیچے اللہ قانون بدل دیتا ہے کہ نماز پڑھو، تیری ایک بھی نہ پڑھی جائے تو حیدری کیسے ہے، اس تو اپنے آپ کو سوالو، حیدری وہی ہے جو اللہ کی نماز پڑھتا ہے، حسینی وہی ہے جو قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، اللہ ہم سب
والی زندگی نصیب فرمائے حضرت علامہ حیدری صاحب اللہ اس کی زندگی میں برکت دے قدر کر لو علماء سے تعلق قیامت میں کام آئے گا علماء نے لکھا ہے بہشت میں اللہ فرمائے گا جنتیوں راضی ہو اللہ راضی ہے فرمایا کچھ اور مانگو اللہ کیا مانگے فرمایا اپنے مولویوں تو پوچھو اپنے مولویوں سے پوچھو اپنے امام سے پوچھو حدیث سے پوچھو کیا مانگنا ہے تو فیصلہ ہوگا اللہ اپنی رضا دے اپنا دیدار دے دے بہشت جی ایسا تھوڑے کام اللہ برکتیں عطا فرمائے اللہ میری حاضری قبول فرمائے آپ کی منشا کے مطابق باز نہیں کر سکا پھر انشاءاللہ 2 مصرے میرا ساتھی پڑھ لیتا ہے پھر ترتیب چلتی رہے گی آپ سبھی لوگ ہیں الحمدللہ اللہ برکت عطا فرمائے آپ کی سخاوت تو بڑی مشہور ہے انشاءاللہ دیکھیں